إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے. سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب محمد عفران صاحب ہیں. ہالاڈی ضلع اڑپی صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک بکرا ایک گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے. ہمارے معزز بھائی جناب محمد عفران صاحب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، قربانی سنت مؤکدہ ہے. شریعت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے. جن لوگوں کو قربانی کرنے کی وسعت استطاعت ہے ان کو قربانی ضرور ضرور کرنا چاہیے. ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور قربانی میں غفلت و سستی بھی ہوتی ہے. ہم یہاں پر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بکرا یا ایک بکری گھر کے تمام افراد کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ ہمارے سماج و معاشرے میں یہ رواج عام ہے کہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے قربانی میں دیا جاتا ہے. اور ہمارے گھروں میں یہ رواج عام ہے قربانی کا کہ ایک سال باپ کی طرف سے قربانی کیا جاتا ہے، دوسرے سال ماں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے، چوتھے سال بیٹی کی طرف سے. اس طرح سے قربانی کا رواج چلتا ہے. لیکن ہم تمام کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بکرا یا ایک بکری کی قربانی میں گھر کے ہیڈ آف دا فیملی کے ساتھ، گھر کے سرپرست باپ کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے سبھی شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت شدہ ہے. گویا یہ بات بالکل ثابت ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری ایک پورے فیملی ممبر کی طرف سے کافی ہوتا ہے قربانی کے لیے. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. دیکھیے جامع ترمذی ابواب الاضاحی حدیث نمبر 1505، عطا بن یسار تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. ایک بکرا، ایک بکری، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے قربانی کرتا تو وہ لوگ اس کو خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ کثرت قربانی کے اوپر فخر کیا جانے لگا. اور آج جو حال تم دیکھ رہے ہو اسی کا نتیجہ ہے. معزز سامعین کرام، اس حدیث کی شرح میں امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر صریح دلیل ہے کہ ایک بکری آدمی اور اس کے گھر کی طرف سے کافی ہے، چاہے اس کے گھر کے افراد کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. اور یہی حق بات ہے. سامعین کرام، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی ہوتی تھی. لیکن اب ہم آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں جس حدیث میں خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کی قربانی میں اپنے آپ کو بھی، اپنے پورے گھر کو شریک کیا، بلکہ ایک بکرے کی قربانی میں، ایک مینڈے کی قربانی میں اپنے آپ کو، اپنے پورے اہل و عیال کو اور پوری امت کو شریک فرمایا. دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1967،
1967 नंबर की हदीस उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत बकरा कुर्बानी की और कुर्बानी करने के बाद कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व मिन आली मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से मैं कुर्बानी करता हूँ, अल्लाह इस कुर्बानी को मोहम्मद की तरफ से, मोहम्मद के घर वालों की तरफ से और मोहम्मद के पूरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। इमाम नववी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल मिनहाज शरह सही मुस्लिम बिन अल हज्जाज वॉल्यूम नंबर 13 पेज नंबर 139 यानी जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 139 पे इमाम नववी रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा की इस हदीस से दलील ली जाती है कि एक बकरे की कुर्बानी आदमी की तरफ से और उसके घर वालों की तरफ से जायज है और उस कुर्बानी में उस आदमी के साथ उसके पूरे घर वाले अजर सवाब में शरीक होंगे और यही मौक़िफ़ हमारा है, यानी इमाम शाफ़ई, उलमाए शवाफ़ी और जुमहूर उलमाए उम्मत का यही मौक़िफ़ है। अलबत्ता इमाम सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुमुल्लाह और उनके असहाब ने इस बात को नापसंद किया है। इमाम सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुमुल्लाह और उनके असहाब ने इस बात को नापसंद किया है, जबकि इमाम तहावी रहमहुल्लाह इस हदीस के बारे में मखसूस या मनसूख होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि यह हदीस या तो इसका अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है या फिर यह हदीस इसका हुक्म मनसूख है, लेकिन इस बात की उनके पास कोई दलील नहीं है। सामीन किराम, इसके अलावा एक और हदीस है जिसको इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन अबी दाऊद किताबुज़ ज़हाया हदीस नंबर 2810 पे नकल करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक ईद उल अज़हा के मौके से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह में मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को कंप्लीट किया, नीचे उतरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मेंढा, एक बकरा पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुर्बानी किया और कुर्बानी करने के बाद कहा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से कुर्बानी करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरे उम्मत के उन तमाम लोगों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं किया। सामीन किराम, सुनन अबी दाऊद की इस हदीस की शरह में हाफिज शमसुल हक अज़ीमाबादी रहमहुल्लाह अपनी किताब औनुल माबूद शरह सुनन अबी दाऊद के अंदर फरमाते हैं कि हक बात यही है कि एक बकरी की कुर्बानी पूरे घर के अफराद की तरफ से काफी होगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब यानी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा ही अमल किया करते थे। उसके बाद हाफिज शमसुल हक अज़ीमाबादी रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले की बहुत सारी हदीसों को पेश किया, बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के अमल को भी पेश किया और इन तमाम तफसीलात को औनुल माबूद शरह सुनन अबी दाऊद किताबुज़ ज़हाया बाबुन फिश्शात युज़हा बिहा अन जमाअतिन, इस जगह पे इन पूरी तफसीलात को कभी भी मुलाजा किया जा सकता है। और इस बात से भी हदीस का मफहूम वाज़ेह है कि एक बकरी पूरी जमात की तरफ से यानी पूरे घर के अफराद की तरफ से काफी है। और इमाम अबू दाऊद के अलावा इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने भी अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत के ऊपर जो बाब बांधा है वो यही बांधा है कि बाबु मा जा अन शातल वाहिदता तुजज़ी अन अहलिल बैत, यानी इस बात के बाब में कि एक बकरी की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से किफायत कर जाती है। उसके बाद इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने इस बात की भी वजाहत की कि बाज़ अहले इल्म का इसके ऊपर अमल भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अहदीस रसूल के अलावा सलफ़ व खलफ़ के बहुत सारे उलमाए किराम के बहुत सारे आसार व अक़वाल भी मिलते हैं जिनसे ये बात साबित होता है कि सलफ़ सालिहीन हर ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करते चले आ रहे हैं। सहाबा किराम का अमल अभी आपके सामने बयान किया गया। जामी तिर्मिज़ी की सही हदीस अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरह से कुर्बानी हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी एक बकरी अपनी तरफ से और अपने पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी करता। गोया ये हदीस इस बात की वाज़ेह और खुली हुई दलील है कि तमाम के तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का मौक़िफ़ और अमल यही था। और इसके अलावा भी बहुत सारी हदीसों में इस बात का सबूत मिलता है। मिसाल के तौर पर देखिए, सहीहुल बुखारी के अंदर अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल मौजूद है कि वो अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी करते थे।
آپ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 7210 حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ يُزَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ، یعنی عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری کی قربانی کرتے تھے، حالانکہ ان کے پورے گھر والوں میں ان کی ماں بھی شامل ہوتی تھی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو تمام کی تمام دلائل، علماء کے اقوال اور فتاوے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان تمام باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، تو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں۔ ان باتوں کو ہم پوائنٹ وائز، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کو خوب غور سے سنیے اور یاد بھی رکھیے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو صحیح حدیثیں، آثار، اقوال اور فتاوے پیش کیے گئے، اس سے یہ بات پورے طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک بکرے کی قربانی گھر کے تمام افراد کے لیے کافی ہے، چاہے گھر کے افراد کی تعداد جتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں اور اس بات کی وسعت اور استطاعت ہو کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے جانور دے سکتے ہیں، اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کرنے کی خواہش ہو، تو تمام کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3، ایک بکری میں مختلف الگ الگ گھروں کے افراد شرکت نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بکری میں پورے ایک گھر کے، ایک فیملی کے تمام افراد شامل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ہی کافی ہوگا، الگ الگ گھر والوں کے لیے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر ایک فیملی کے بہت سارے افراد، ایک گھر کے بہت سارے افراد، ایک پریوار کے بہت سارے افراد ایک سرپرست یعنی ایک ہیڈ آف دا فیملی کے انڈر میں ہو، ان کے ماتحتی میں ہو، اور ان میں اگرچہ کمانے والے متعدد افراد ہوں، لیکن ایک ہی بکری ان تمام گھر کے فیملی کے ممبر کی طرف سے کافی ہوگا۔ سامعین کرام، پوائنٹ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، متعدد بیویاں تھیں، اور قربانی کی اس قدر تاکیدی حکم کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو الگ الگ قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک بکرے کی قربانی جو سرپرست کی طرف سے ہو، ہیڈ آف دا فیملی کی طرف سے ہو، اس میں پریوار کے سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر گھر کے پریوار کے سدسیہ میں افراد میں شادی شدہ بیٹا ہو اور باپ کی طرف سے قربانی ہو، تو باپ کی قربانی میں وہ شادی شدہ بیٹا بھی شامل ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی شامل ہوگی۔ اور پوائنٹ نمبر 7، اگر بیٹا شادی کے بعد الگ سے رہنا شروع کر دے، الگ سے رہائش پذیر ہو جائے، باپ سے الگ رہنے لگے، تو اس کو اپنے لیے الگ سے قربانی کرنی پڑے گی، ایک جانور باپ کی گئی قربانی میں وہ شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخری پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے، یہ نہ تو مخصوص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی منسوخ ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل کے مخصوص یا منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ حنفیہ کا اس عمل سے اور اس سنت سے انکار دراصل سنت کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثیں، علماء کے اقوال اور فتاوے، خاص طور سے امام نووی رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔